تو خواجہ عثمان ہارونی نے زیر ناودان کعبہ کے، خواجہ اجمیری کہتے ہیں کہ وہ جو پرنالہ نہیں ہے حتیم کی طرف جو پرنالہ کہتے ہیں اسی کے نیچے کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے تھے، تو کہتے ہیں میرے واسطے دعا کی، میرے پیر نے، خواجہ اجمیری کہتے ہیں میرے پیر نے میرے واسطے دعا کی اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کے سپرد کیا، تو غیب سے آواز آئی کہ معین الدین ہم نے قبول کیا۔ اس آواز کے سننے سے شیخ ہمارے جو تھے وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور حج مدینہ اور بعد حج کے مدینہ آئے، اور جب دعا گو نے روضہ مطہرہ رسول مقبول پر سلام عرض کیا، حضور کے روضے پر خواجہ اجمیری نے جب جا کے سلام عرض کیا تو اندر سے آواز آئی، قبر سے نبی کے آواز آئی، علیک السلام یا قطب المشائخ، یا قطب المشائخ، تیرے پر سلام ہو، ہاں ہند کی ولایت تجھ کو میں نے عطا کی، ہند کی ولایت میں نے تجھ کو عطا کی۔ یہ آواز میرے شیخ سن کر بہت خوش ہوئے اور دعا گو سے فرمایا کہ جا تو کمال کو پہنچا۔ بعد ہمراہ شیخ پھر بغداد آیا اور حضرت خواجہ نے خلوت قبول کی اور بندہ کو امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجرائے دین ہندوستان کی طرف بھیجا۔ اب اس طرح سے بہرحال یہ تمام سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جناب علی پہنچ رہے ہیں ہندوستان، باقاعدہ یہ عقیدہ بتایا جا رہا ہے۔ المہم حنفیوں کے مائنات، یہ تو ان کا عقیدہ، یہ خواجہ معین الدین چشتی جنہوں نے اپنا کلمہ پڑھایا۔ اب ایک اور کہتے ہیں حنفیوں کے مائناز عالم حضرت مولانا شاہ گل حسن صاحب اپنے پیر و مرشد سید غوث علی شاہ صاحب، اور یہ سید غوث علی شاہ تذکرہ غوثیہ، سیرت غوثیہ، تذکرہ اولیاء، یہ بر صغیر، تذکرہ اولیاء بر صغیر حصہ سوم اور تذکرہ اولیاء پاک و ہند باب نمبر 68 میں ان کے مفصل حالات موجود ہیں جو سید غوث علی شاہ صاحب کے۔ تو پیر و مرشد سید غوث علی شاہ صاحب حنفی قادری پانی پت جو 1297 ہجری کے اندر مرے ہیں، ان کے ملفوظات بیان کرتے ہوئے مولانا شاہ گل حسن لکھتے ہیں کہ ایک روز ارشاد ہوا کہ حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ کی خدمت میں دو شخص بارادہ بیعت حاضر ہوئے، بیعت مرید ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک کو فرمایا، ایک کو کہا کہ کلمہ پڑھو، کہا کیا پڑھوں؟ کہا کہو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، استغفر اللہ۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، اس آدمی نے کہا لا حول ولا قوت، تو حضرت شبلی نے بھی کہا لا حول ولا قوت، تو اس آدمی نے پوچھا آپ نے لا حول کیوں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیوں پڑھی؟ بولا میں نے تو اس واسطے پڑھی کہ ایسے بے شرع کے پاس آ کر کے میں مرید ہونے کو آیا، اتنا گھٹیا آدمی جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی رشتہ نہیں، میں اس سے مرید ہونے آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو اس نے کہا اور آپ نے کیوں لا حول پڑھی شبلی صاحب؟ تو شبلی صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اس لیے پڑھی کہ ایسے جاہل کے سامنے ہم نے راز کی بات کہہ دی، ہاں اس لیے ہم نے لا حول پڑھی۔ ہاں بھیا یہ بڑے بڑے قطب، اور یہ شبلی کون ہے معلوم ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہمارے حضرت زکریہ صاحب یاد آ گئے، تبلیغی جماعت کے پیر، تبلیغی جماعت کے مرشد۔ یہ زکریہ صاحب کی ایک نئی تحقیق میرے ذہن میں آئی، حضرت نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میرے باپ کتب فروش تھے، کتب خانہ تھا ان کا بہت بڑا، ان کا بھی کتب خانہ تھا، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا کتب خانہ تھا کہ جناب اس کے اندر کتابیں بھی بیچتے تھے، کتابیں بھی درست کرتے تھے، ہمیں درس بھی دیتے تھے، پڑھاتے بھی تھے، سن بھی لیتے تھے، اور ایک دن میں پورا قرآن بھی ختم کر دیتے تھے۔ تو یہ زکریہ صاحب کتب خانہ ان کے باپ کا وراثتاً چل رہا۔ میں سوچنے لگا یار جب ہی تو تبلیغی نصاب چھٹ چھٹ کے اتنی بک رہی ہے اور زکریہ صاحب نے خوب چال چلی اور یہ موٹی موٹی دو کتابیں لکھ دی، اور جناب علی خاندان اسی کتب خانے کی بدولت پل رہا ہے، چل رہا ہے، جاہلوں کے ہاتھ میں واقعات اور حکایتیں یہ کتابیں دے کر کے زکریہ صاحب نے خوب گمراہ کیا ہے۔ ظاہر ہے واقعے اور قصے لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، اس لیے زکریہ صاحب نے بھی سوچا یہ کتابیں لکھ کے جاہلوں کو پکڑا دو، ہماری تو جناب علی سیلنگ ہوں گی، خوب بکیں گی اور ہمارا پیسہ آتا رہے گا۔ ہے کئیوں زبانوں میں ان تبلیغی جماعت والوں نے قرآن کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں کروایا، لیکن تبلیغی نصاب کا ترجمہ آپ کو دنیا کی تمام زندہ زبانوں کے اندر موجود ملے گی، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا ترجمہ موجود ملے گا۔ چنانچہ زکریہ صاحب حضرت شبلی کے سلسلے میں کیا فرما رہے ہیں ذرا یہ بھی سن لیں۔ یہی شبلی جو یہ کہہ رہا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اسی شبلی کے بارے میں اس کافر جو یہ کلمہ پڑھے، مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کلمہ پڑھ لے تو وہ مسلمان ہے؟ بھلے وہ مذاقن کہے مسلمان ہے، بھلے وہ امتحان کے نیت سے پڑھوائے مسلمان ہے، وہ کافر ہے۔
تو یہ تمہارے اولیاء اگر یہ کلمہ پڑھوائیں اور تم ان کو اپنا ولی مانو مان کر کے، تو تم بھی اپنے انہی لوگوں کی، انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا اور یہ انہی کے ساتھ تم بھی پیچھے جاؤ گے. تو یہ بتاؤ یہ کافر نہ ہو تو پھر مرزا قادیانی ہی کافر کیوں؟ چنانچہ شبلی کے بارے میں حضرت زکریہ صاحب فضائل درود شریف صفحہ نمبر 105 اور جناب ادارہ اشاعت دینیا پرائیویٹ لمیٹڈ دلی، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ شیخ المشائخ حضرت شبلی حضرت ابوبکر بن مجاہد کے پاس تھا. کہتے ہیں کہ میں شیخ المشائخ حضرت شبلی حضرت علامہ ابوبکر بن محمد سے نقل کرتے ہیں کہ میں ابوبکر بن مجاہد کے پاس تھا. اتنے میں شیخ المشائخ حضرت شبلی آئے، ان کو دیکھ کر ابوبکر بن مجاہد کھڑے ہو گئے. شبلی آئے تو ان کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے، ان سے معانقہ کیا، ان کی پیشانی کو بوسہ لیا. میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے سردار آپ شبلی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ اور سارے علماء بغداد یہ خیال کرتے ہیں یہ پاگل ہے. سارے علماء بغداد اس کو پاگل کہتے تھے، شبلی کو، یہ پاگل ہے. انہوں نے فرمایا میں نے وہی کیا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا. استغفر اللہ. اب دیکھو شبلی کا مقام بڑھایا جا رہا ہے. یہ زندیق جس نے وحدت الوجود کا بھی نعرہ لگایا، اسی زندیق نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو رسول کر بیٹھا. چاہے جس نیت سے اس نے کہلوایا ہو، وہ کافر تھا. اگر یہ کلمہ اس نے کہلوایا ہے، اپنے مرید سے پڑھوایا ہے، تو وہ مسلمان نہیں تھا. اس کو کس طرح جنتی ثابت کر رہے ہیں یہ دیوبند کے لوگ اور یہ تبلیغی جماعت کے لوگ. اور میرے تبلیغی بھائیوں تم مجھے گالیاں دیتے ہو، کہتے ہو یہ متشدد ہے، سختی کرتا ہے. ارے تم نبوت کی چادروں کے اوپر ہاتھ ڈالو، تم ہمارے نبی کی رسالت کا انکار کرو. تمہارے یہ بزرگ رسول کی رسالت کے اوپر کمندیں ڈالنے والوں کو ولی اللہ تصور کریں تو ہم ان کو کیسے معاف کریں؟ ارے اگر نبی کا زمانہ ہوتا تو وہ ایک بیٹا تھا جس نے اپنے باپ کے منہ سے نبی کے سلسلے میں کلمہ توحید سنا تھا تو اس کی تلوار بے نیام ہو گئی تھی اور کہا تھا تو مدینے کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے، تو نے میرے نبی کو، میرے نبی کی شان میں توہین کی ہے. اور تم ان کو کیسے برداشت کرتے ہو جو نبی کی رسالت، نبی کی نبوت کا انکار، ختم نبوت کا انکار اپنی کتابوں میں. ارے زبانوں کے اوپر تو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، زبانوں کے اوپر تو بہکانے کے لیے شیطان بھی تمہیں بہت اچھی باتیں بتلاتا ہے، لیکن جب اپنے شکنجے میں کس لیتا ہے تو تمہیں انہی شبلی، جنید اور بغدادی اور حجویری اور معینی چشتی اجمیری اور نقشبندی سہروردی کا غلام بناتا ہے، تمہارے عقیدوں پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے وہی کیا جو حضور کو کرتے دیکھا. پھر انہوں نے اپنا خواب بتایا کہ مجھے حضور کی خواب میں زیارت ہوئی کہ حضور کی خدمت میں شبلی حاضر ہوئے. حضور کھڑے ہو گئے شبلی کو دیکھ کر کے. استغفر اللہ. خواب میں حضور شبلی گئے تو حضور کھڑے ہو گئے. حضور تو زندگی میں منع فرمائیں کہ کسی کو دیکھ کے نہ کھڑے ہوا کرو، کسی کو دیکھ کے نہ کھڑے ہوا کرو. اور شبلی اس کو دیکھ کے حضور کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ اس نے بھائی ذلی بروزی نبی رہا ہوگا. استغفر اللہ. کھڑے ہو گئے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور میرے پوچھنے پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ مطلب میرے پوچھنے پر کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم آخر سورت تک پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، اس لیے میں اس کی یہ تعظیم کرتا ہوں. اور بہنی یہی واقعہ نیچے بھی شبلی صاحب ہی کا ہمارے زکریا صاحب نے اس کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ جب نبی ان کا اس طرح احترام کریں تو ہم کیوں نہ احترام کریں. یہ زکریا شبلی اور شبلی کے واقعات جنید بغدادی کے ان دیوبندی ملاؤں اور بریلوی ملاؤں کی کتابوں میں تو بھرے پڑے ہیں کیونکہ یہی ان کے انداتا ہیں، یہی سب کچھ ہیں، پیر ہیں، مرشد ہیں، اس لیے ان کے تذکرے تو کریں گے ہی. تو المہم کہنے کا مطلب یہی ہے، یہی شبلی ہے جو کہتا ہے کہ اچھا دوسرے نے اب وہ تو کہا بھائی میں نے اس لیے پڑھا کہ تو جاہل، تیرے سامنے میں نے یہ راز بیان کر دیا. دوسرا آدمی آیا بیعت کرنے کے لیے، اس کو بھی کہا پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اس نے جواب دیا حضرت میں تو آپ کو کچھ اور ہی سمجھا تھا، میں تو آپ کو کچھ اور ہی سمجھ کر کے آیا تھا اور آپ یہیں گر پڑے، یعنی ابھی رسالت ہی پہ پڑے ہوئے ہیں آپ. میں تو آپ کو پتہ نہیں کیا سوچ. اب رسالت کے بعد اور کون سا مقام ہے بتاؤ بھائی؟ اس نے کہا ابھی آپ ورے گر پڑے، یہی رسالت تک پہنچے ہوئے ہیں، میں تو آپ نے رسالت ہی پر قناعت کر لی. حضرت شبلی ہنسنے لگے، فرمایا ہاں تم کو تعلیم کریں گے، تم کو تعلیم کریں گے. ہر آدمی کا فہم اور اس کی سمجھ جدا جدا ہوتی ہے، تم کو تعلیم کریں گے. تو میرے عزیز اب یہی شبلی کے واقعات ہے نا.
چنانچہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے فرید الاولیاء حضرت شیخ فرید الدین اتار کی مشہور کتاب تذکرۃ الاولیاء کے اندر پورے اس کے واقعات موجود ہیں، شبلی کے تعلق سے، جنید بغدادی کے تعلق سے، اور میں آپ کو شبلی کا ایک واقعہ بھی اسی کتاب کے اندر موجود ہے کہ شبلی کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو کہا کہ منکر نکیر کے سوالوں سے تم کیسے چھٹکارا پا گئے؟ پوچھا ہوگا بھائی دنیا میں تم تو رسول اور اللہ سب بنتے تھے، منکر نکیر آئے ہوں گے تم سے پوچھیں تمہارا رب کون ہے، نبی کون ہے، تو تم نے کیسے چھٹکارا پایا؟ اس نے کہا شبلی نے کہ جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا تیرا رب کون ہے تو میں نے جواب دیا میرا رب وہ ہے جس نے آدم کو پیدا کر کے تمہیں اور دوسرے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، اور اس وقت میں آدم کی پیٹھ میں رہ کر تم سب کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، یہ جواب سن کر منکر نکیر کہنے لگے اس نے تو پوری اولاد آدم کی طرف سے جواب دے دیا بھائی، اس نے تو پوری اولاد آدم کی طرف سے جواب دے دیا۔ کسی بزرگ نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا کہ ان تمام دعووں کے باوجود جو میں دنیا میں کرتا تھا